باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام و اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں سب سے پہلے بارگاہ امام زمانہ میں سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ آج جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں بشمول قبلہ کے، یقیناً اس موسم میں یقیناً آل محمد کے بلائے گئے ہیں، کیونکہ اس میں وہی آتا ہے جو آل محمد سے حب رکھتا ہے. قائم بھائی بہت شکریہ بھائی، آپ کی مہربانی. اگرچہ میرا مقام نہیں کہ میں ضیاء بھائی کے بعد پڑھ سکوں، لیکن یہ ہمارا پڑھنا، ہمارا حاضری کا شرف، یہ جو لسٹ جہاں آل محمد کی امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گی تو یقیناً میرا بھی نام اس میں شامل ہوگا. تو قبلہ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ آپ خطاب فرمائیں گے ماشاءاللہ، اور میں آپ کو یہاں میرے لیے بہت بڑا یہ اعزاز بھی کہ آپ کو اپنے کلام جو ہے وہ سنانے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے. کوئی جوہر شاعری کے دکھانا ہرگز مقصود نہیں، صرف 2 کلام پیش کرتے ہوئے اور قبلہ کے حضور منبر کروں گا. 5 منٹ سے زیادہ انشاءاللہ آپ کی حاضری نہیں ہوگی. بلندتر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ میں اکثر کہا کرتا ہوں جہاں جہاں انیس بھائی کسی کا اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں سپرد خاک کر دیا گیا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میں وہ بتاؤں گا کہ علی والے مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں. بسم اللہ. ایک شعر سے آپ سب انشاءاللہ سنتے رہیں گے کہ سپرد خاک علی والے ہو نہیں سکتے. سپرد خاک علی والے ہو نہیں سکتے، لحد میں ہم تو علی کے سپرد ہوتے ہیں. بہت شکریہ، سنتے رہیے. اور یہی حق ہے آل محمد کا فضائل کا سننے کا. اور کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد آل محمد چلیں، لحد میں تو علی کے سپرد ہو گئے. آگے کہاں گئے تو آگے کی منزل بھی بتاؤں. آپ سب کی نظر سنیے گا بہترین کس طرح سے ہے کہ حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے. حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں، مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے. اور سونپا تھا لحد کو جنہیں تلقین سنا کر، محشر میں وہی وادی ہادی میں ملیں گے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اور کیونکہ ذکر آل ہو اور ذکر ابو طالب نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے، جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے، ہم کو بھی کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، ہم کو بھی کوئی اس سے سروکار نہیں ہے. شعر دیکھیے گا. ہم کو بھی کوئی اس سے سروکار نہیں ہے، اور کاٹوں گا میں اشعار سے منکر کے گلے کو، کاٹوں گا میں اشعار سے منکر کے گلے کو، تو کیا ہوا اگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. بسم اللہ. بہت شکریہ، سلامت رہیے، بڑی مہربانی. آپ سب کی نظر کلام ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا. 4 شعر دیکھیے گا کہ کس طرح سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا کیا ہے، اور مولا ابو طالب علیہ السلام نے جو کلام عطا کیا وہ آپ نے ذکر رہا ہوں. درود پاک پڑھیے، میں آپ کو پیش کروں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک درود اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ردیف دیکھیے گا قبلہ کہ ابو طالب کی ہے. اب کیا کیا شے ابو طالب کی ہے آپ کا ذکر رہا ہوں کہ سیرت ختم الرسل، سیرت ابو طالب کی ہے، جس کے ایک زانو پر محمد ایک زانو پر علی پلتا رہا ہو. شعر دیکھیے گا. سیرت ختم الرسل، سیرت ابو طالب کی ہے. بھئی صورت شیر خدا صورت ابو طالب کی ہے، صورت شیر خدا صورت ابو طالب کی ہے. اور یہ صدائے لا الہ سنت ابو طالب کی ہے، یہ صدائے لا الہ سنت ابو طالب کی ہے. لا فتح الا علی قوت ابو طالب کی ہے. بسم اللہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. لا
فتح الا علی، قوت ابو طالب کی ہے، اور آل عبد المطلب یا آل عبداللہ کہوں، آل عبد المطلب یا آل عبداللہ کہوں، شجرہ توحید سے نسبت ابو طالب کی ہے۔ شجرہ توحید سے نسبت ابو طالب کی ہے، ایک زانو پر محمد، ایک زانو پر علی، اس قدر انمول یہ چاہت ابو طالب کی ہے۔ مہربانی اس قدر چھوڑ دیے، باقی تین شعر آپ کو کر رہا ہوں کہ نسل باطل آج بھی لرزاں ہے اس کے نام سے، نسل باطل آج بھی لرزاں ہے اس کے نام سے، دشمنان دین پر ہیبت ابو طالب کی ہے۔ شعر دیکھئے قبلہ، جس کو سار اللہ کہا، جس کو سار اللہ کہا، یہ خون ابو طالب کا ہے۔ بسم اللہ، جس کو سار اللہ کہا، یہ خون ابو طالب کا ہے، کربلا کی سرزمین جنت ابو طالب کی ہے، کربلا کی سرزمین، اور اس کا بیٹا آخری حجت